عامر نے ایک یتیم لڑکی اقصیٰ سے شادی کر لی۔ 6 ماہ گزرے، اقصیٰ امید سے نہ ہوئی تو ساس اور نند نے ڈاکٹر کو پیسے دے کر اقصیٰ کو بانجھ ثابت کروا کے طلاق دلوا دی اور اگلے دن اقصیٰ امید سے ہو گئی۔ وہ خوشی سے بھاگتی ہوئی سسرال آئی تو عامر دبئی جا چکا تھا۔ ساس نے بد چلن کہہ کر نکال دیا۔ اقصیٰ نے ایک بچے کو جنم دیا اور سڑک پر بھیک مانگ کر بچے کا پیٹ پالنے لگی۔ 5 سال بعد عامر پاکستان آیا تو سڑک پر ایک بچے نے عامر سے بھیک مانگی تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ جب اس بچے کی طرف بھاگتی ہوئی، وہ ڈری سہمی سی اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے گھر میں آئے ہوئے 2 گھنٹے بیت چکے تھے مگر ابھی تک کوئی بھی اس کے کمرے میں نہیں آیا تھا۔ اسے اندر ہی اندر ایک عجیب سی بے چینی نے جھنجھوڑ رکھا تھا۔ وہ بار بار نظریں اٹھا کر سامنے دروازے کی طرف دیکھتی جو پیچھے 2 گھنٹے سے بند تھا۔ نہ ہی عامر کمرے سے اندر آیا تھا اور نہ ہی کوئی اور اس کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس کے کمرے میں گہری خاموشی تھی، اس لیے دوسرے کمرے سے آتی ہوئی نوک جھونک کی آوازیں اسے صاف سنائی دے رہی تھی۔ آوازیں اونچی ہو جاتی تو کبھی آواز آنا بالکل ہی بند ہو جاتی۔ اکثر دعائیں کر رہی تھی کہ کچھ بھی برا نہ ہو، زیادہ معاملہ نہ بگڑے، یہ سب کچھ میری وجہ سے ہی ہو رہا ہے، یہی سوچ رہی تھی۔ وہی دوسری جانب عامر اپنی ماں اور بہن کے درمیان بیٹھا ہوا تھا اور ان سے یہی کہہ رہا تھا کہ میں نے اول دن سے ہی اقصیٰ سے شادی کرنی تھی۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں شادی کروں گا تو اقصیٰ سے ہی کروں گا۔ جب آپ لوگ نہیں مانے تو میں نے پھر کورٹ میرج کر لی۔ بہتر ہے کہ اقصیٰ کو قبول کر لے۔ عامر کی ماں ایک بار پھر پھٹ پڑی اور غصے سے کہنے لگی کہ اس لڑکی کو کبھی بھی گھر میں قبول نہیں کروں گی۔ ہمارے ہاں جب بھی شادی کی جائے تو اپنے خاندان اور برادری دیکھ کر کرتے ہیں اور تم اس لڑکی کو بیاہ کر ہمارے خاندان میں لے آئے جس کے نہ پیچھے کوئی ہے اور نہ آگے۔ یہ تو یتیم ہے، نہ جائز اولاد تھی کسی کی۔ جب محلے والے پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گی؟ یہ سن کر عامر کہنے لگا کہ میں کچھ نہیں جانتا، بس اب میں اقصیٰ سے شادی کر چکا ہوں، یہی میری بیوی ہے اور آپ کو اسے قبول کرنا ہوگا۔ بہتر ہے کہ آپ لوگ بھی اس بات کو مان لیں اور ہنسی خوشی زندگی گزاریں۔ اقصیٰ بہت ہی اچھی لڑکی ہے، وہ آپ کے ساتھ رہے گی۔ آپ اس کی عادات اور اخلاق دیکھیں گے تو خود بخود ہی آپ کا دل اس کی طرف میل ہونا شروع ہو جائے گا۔ ماں اور بہن نے تو ایک نظر اٹھا کر اقصیٰ کو دیکھنے کی بھی زحمت نہ کی تھی۔ وہی عامر خود ہی کچن میں گیا اور کچھ کھانے کا لے کر پھر کمرے میں چلا آیا۔ جانتا تھا کہ اقصیٰ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ اقصیٰ اسی کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ عامر کو آتا دیکھ کر اسے کچھ حوصلہ ہوا تھا۔ جانتی تھی کہ گھر والے اتنی جلدی اسے نہیں اپنائیں گے مگر مطمئن تھی کہ عامر میرے ساتھ ہے۔ اس نے کھانا ایک طرف رکھا اور فکر مندی سے پوچھنے لگی کہ آنٹی نہیں مانی نا؟ تو عامر ایک گہری سانس خارج کر کے بولا کہ فکر مت کرو، تم اپنی طرف سے ان کا دل جیتنے کی پوری کوشش کرنا، بس غصہ ہے۔ جیسے جیسے تمہیں اس گھر میں دیکھے گی تو ان کا موڈ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ اقصیٰ نے بھی ہاں میں سر ہلا دیا۔ ان دونوں نے اپنی پسند کی شادی کی تھی۔ عامر ایک وین چلایا کرتا تھا جس میں وہ کالج کی لڑکیوں کو چھوڑنے جایا کرتا تھا۔ اقصیٰ بھی اس گاڑی میں ہی جایا کرتی تھی۔ عامر کو اقصیٰ پسند آ گئی۔ اس نے ایک روز اسے پسندیدگی کا اظہار کیا۔ اقصیٰ پہلے تو کچھ نہ بولی، پھر اپنی حقیقت بتا دی کہ وہ ایک یتیم خانے میں پلی بڑھی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ میں پھر بھی تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ گھر آ کر اس نے امی اور بہن سے بھی تذکرہ کیا تو ان لوگوں کو بھی کوئی پریشانی نہ تھی اور اس کا خاندان اور برادری پوچھنے لگی۔ جب عامر نے بتایا کہ وہ یتیم لڑکی ہے تو ان کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ کہنے لگے کہ یتیم لڑکی سے تو ہرگز شادی نہیں کرو گے، شادی تو کسی مالدار اور خاندانی گھر میں ہی کروں گے، تو جہیز میں سونے کے کنگن بھی پہنیں گے۔ مگر عامر نہ مانا اور جو آج اس نے ماں اور بہن کی باتوں سے تنگ آ کر اقصیٰ سے کورٹ میرج کر لی تھی۔ ساس نے تو پہلے روز ہی تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اقصیٰ کو زیادہ دن تک گھر میں ٹکنے نہیں دے گی۔ صبح ہوئی تو اقصیٰ تیار ہو کر اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ اس کو تیار اور سجا سنوار دیکھ کر بلند آواز میں بولی کہ ڈین جتنی مرضی مکھوٹے پہن لے رہتی وہی ڈین ہی ہے۔ نہ جانے میرے بچے پر اس لڑکی نے کیا ایسا جادو کر دیا ہے کہ وہ اس کے چنگل میں پھنس گیا۔ اقصیٰ نے یہ سنا تو اندر ہی اندر کرنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر عامر نے سمجھا کہ فکر مت کرو، ایک نہ ایک دن وہ تمہیں ضرور اپنا لے گی۔ عامر کام پہ چلا جاتا تھا تو اور ساس اور نند اپنی اصلیت مزید دکھانے لگتی۔
جیسے عامر کام پر گیا تو ساس اقصیٰ کے کمرے میں آئی اور کہنے لگی کہ مہارانی صاحبہ، اگر تمہارا سجنا سنورنا ختم ہو گیا ہو تو باہر چلیے، آؤ 100 کام پڑے ہیں، آج سے وہ تم نے ہی کرنے ہیں۔ اقصیٰ جو عامر کے کہنے پر نئی نویلی دلہنوں کی طرح چوڑیاں پہنے اور مہندی لگائے تیار ہوئی تھی، ساس کی یہ بات سن کر فوراً کمرے سے باہر نکل آئی اور کہنے لگی کہ جی امی کیا کرنا ہے آپ مجھے بتائیں، میں ابھی کر دیتی ہوں۔ لفظ امی سن کر ساس کے ماتھے پر بال پڑے تھے، بازو سے جھنجھوڑ کر کہنے لگی ہائے ہائے، کس سے پوچھ کر مجھے امی بلا رہی ہے؟ تجھے جیسی یتیم لڑکی کو میں بھلا کیوں اپنی بیٹی بناؤں؟ میری تو بس ایک ہی بیٹی ہے، خاندانی اور اپنی برادری میں سب سے لائق اور حسین، تجھ جیسی کو کون اپنی بیٹی بناتا ہے؟ وہ اسے دھکا دے کر باہر آئی اور ہاتھ میں جھاڑو تھما دیا، کہنے لگی کہ جلدی جلدی سے سارا فرش صاف کرو، اس کے بعد سارے پردے اور بیڈ شیٹس تم نے دھونی ہیں۔ اقصیٰ کے ہاتھوں پر لگی مہندی پھیکی پڑنے لگی تھی، وہ بھاری کپڑے اتار کر سادے کپڑوں میں آئی اور گھر کی صاف صفائی کرنے لگی، ساس اور نند کی طنز بھی سن رہی تھی، مگر خاموشی سے سب کچھ سنتے ہوئے اپنے کام میں لگی رہی، کیونکہ کچھ بھی بولتی تو آگے سے اسے مزید بے عزتی کروانا پڑتی تھی۔ تھکی ہاری وہ جب یہ کمرے میں آ کر لیٹی تو آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکلنے لگے۔ اس نے تو کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ شادی کے بعد اس کی زندگی ایسی ہوگی۔ رات کو عامر گھر آیا تو اس کی حالت دیکھ کر سوال کرنے لگا کہ آخر کیا ہوا؟ اقصیٰ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو چکے تھے، وہ روتے ہوئے عامر کو سب کچھ بتانے لگی۔ عامر نے جب یہ سنا تو کہنے لگا کہ میں ابھی امی سے بات کرتا ہوں، بھلا نئی نویلی دلہن سے کون اتنا کام کرواتا ہے؟ عامر کچھ کہتا اس سے پہلے ہی نند کمرے میں چلی آئی اور کہنے لگی کہ دیکھ لے، جن لڑکیوں کے خاندان نہیں ہوتے وہ ایسی ہی ہوتی ہیں، تمہارے آتے ہی تمہیں ماں اور میرے خلاف بھڑکانے لگی، 100 باتیں کرنے لگی۔ ہم تو صبح سے اس کی منتیں کر رہے ہیں کہ کوئی کام مت کرو، بھائی آئیں گے تو تم انہیں ہماری شکایتیں ہی لگاتی پھرو گی، مگر نہ جی اپنی مرضی سے سارے کام کرتی رہی اور اب ہم پر الزام لگا رہی ہے۔ دیکھنا بھائی، یہ لڑکی روز روز آپ کو ہمارے خلاف بھڑکا کر ہمارے خلاف کر دے گی۔ اقصیٰ فوراً نفی میں سر ہلانے لگی اور شوہر کو کہنے لگی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، مگر جو ہونا تھا سو ہو چکا۔ عامر کو اقصیٰ سے محبت تھی، مگر اس سے پہلے وہ اپنی ماں اور بہن سے بھی محبت کرتا تھا۔ اقصیٰ کی باتوں میں آ کر اپنی ماں اور بہن کے خلاف بھی نہیں ہونا چاہتا تھا، اور اس نے تو یہی سوچ رکھا تھا کہ سب کو برابر کے حقوق دے گا۔ یہ بات تو عامر خود بھی جانتا تھا کہ ماں کا رویت اتنی جلدی اقصیٰ کے ساتھ ٹھیک ہونے والا نہیں ہے۔ اس نے اقصیٰ سے کہا کہ اگر ہم ماں کو خوشی دے دیں تو یقیناً ان کا رویہ تمہارے ساتھ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اقصیٰ کچھ سمجھ نہ سکی، وہ عامر سے کہنے لگی کہ آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں؟ عامر مسکرا کر کہنے لگا کہ میری بھولی بھالی بیوی، اگر ہم اپنی امی کو پوتا یا پوتی کی خوشی دے دیں تو اپنے بیٹے کی اولاد دیکھ کر وہ ضرور خوش ہوں گی اور تمہارے ساتھ بھی ان کا رویہ اچھا ہو جائے گا۔ آخر کو تم ان کے اکلوتے بیٹے کی پسند ہو اور انہیں اتنی بڑی خوشی دینے والی ہو۔ اقصیٰ یہ سن کر فوراً خوش ہو کر اٹھی اور کہنے لگی کہ خدا کرے ایسا ہی ہو۔ وہی یہ بات باہر کھڑی جاسوس نہ سن رہی تھی، فوراً دبے پاؤں وہاں سے ہٹی اور اپنی ماں کے پاس چلی، جو باتیں سنی تھی ساری اپنی ماں کو بتا دی۔ ماں کہنے لگی کہ میں تو ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی، اس یتیم اور ناجائز لڑکی سے میرے بچے کی نسل چلے گی، ہرگز نہیں، میں تو اس بچے کو ہی قبول نہیں کروں گی جو اس عورت کا ہوگا۔ پھر کیا تھا، دونوں ماں بیٹی نے اپنا ہی الگ پلان بنا دیا۔ شادی کو 2 ماہ گزرے تو دھیرے دھیرے بیٹے کے سامنے اپنا رویہ درست رکھنے لگی کہ جیسے وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ وہ اقصیٰ کو اپنانے لگی ہوں۔ ایسا کرنے کے بعد وہ ایک روز عامر کے سامنے ہی اقصیٰ سے کہنے لگی کہ بہو، شادی کے 2 ماہ گزر چکے، ابھی تک خوشخبری نہیں آئی، میری تو طبیعت ہی ٹھیک نہیں رہتی، اکثر بیمار پڑی رہتی ہوں، خدا جنت الفردوس میں جگہ دے میرے مرحوم شوہر کو۔ ٹھیک چلتے پھرتے تھے، دکان سے دودھ لینے کو گئے تو وہیں پر ہارٹ اٹیک آ گیا اور مر گئے۔ زندگی کا کہاں بھروسہ ہوتا ہے، اسی لیے یہی چاہتی ہوں کہ مرنے سے پہلے اپنے بیٹے کی اولاد کو دیکھ لوں۔ عامر نے یہ سنا تو کانپ کر اپنی ماں کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ امی، آپ مرنے کی باتیں کیوں کرتی ہیں؟ آپ کو تو خدا مجھ سے بھی زیادہ عمر دے، میری عمر بھی آپ کو لگا دے، آپ جئیں 1000 سال، بھلا آپ کے بغیر تو میں جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جان جان کر اپنی
بیماری کے بہانے بنا کر اور خود کو بستر مرگ پر لیٹا ہوا بتا کر اس نے اپنے بیٹے کو اپنی مٹھی میں کر لیا تھا، اور جب بھی بیٹا ماں کے پاس آ کر بیٹھتا تو یہی بات کرتی کہ مجھے جلد از جلد پوتے کی خوشی دکھا دے۔ عامر بھی اب تھوڑا مزاج بدلنے لگا تھا، اکثر سے کہنے لگا تھا کہ شادی کو 4 ماہ گزر چکے ہیں، آخر اب تک ہماری اولاد ہو جانی چاہیے تھی، کیوں نہ ہم ڈاکٹر کے پاس جا کر مکمل چیک اپ کروائیں۔ اکثر بھی مان گئی اور یوں اگلے ہی روز دونوں ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے جانے لگے۔ ساس بولی کہ میں تم دونوں کے ساتھ جاؤں گی، ہماری ایک خاندانی ڈاکٹر ہے، اسی سے ہی ہم سارے علاج کرواتے ہیں، میں اکثر کو بھی اسی کے پاس لے کر جاؤں گی۔ بیٹا اور بہو مان گئے۔ اس نے اکثر کا علاج شروع کیا، ٹیسٹ کروائے تو ساس سے کہنے لگی کہ آپ کی بہو الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے، آپ کے بیٹے میں بھی کوئی نقص نہیں، بس خدا کے حکم میں دیر ہے۔ تو ساس فوراً جیب سے 5,000 کے 3-4 نوٹ نکال کر ڈاکٹر کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے کہنے لگی کہ یہ بات صرف مجھے اور تم تک ہی رہنی چاہیے، بہتر ہے کہ تم یہ بات باہر مت نکالنا، اب جو کچھ میں کہوں گی بس وہی کرنا، اسی میں بھلائی ہے۔ ڈاکٹر بھی نوٹ دیکھ کر بے ایمانی پر اتر آئی اور جو ایک رپورٹ تیار کی کہ اکثر بانج ہے۔ عامر کو جب یہ رپورٹ ملی تو اس کے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا تھا، وہی اکثر بلک بلک کر رونے لگی۔ ساس بھی رونے کا ناٹک کرتے ہوئے کہنے لگی کہ دیکھا بیٹا، تبھی تو کہتی تھی خاندانی لڑکی بیاہ کر لاؤ تمہارے لیے جو ہمارا خاندان آگے چلا سکے، یہ کیسی محبت ہے کہ تمہاری بیوی تمہیں اولاد کا سکھ ہی نہ دے سکتی۔ اکثر رونے لگی، کہنے لگی کہ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ اگر علاج کروایا گیا تو یہ بیماری ختم ہو جائے گی اور میں ماں بن سکوں گی، اور بھی تو شہر میں اتنے ڈاکٹر ہیں، ہو سکتا ہے رپورٹ میں ہی کوئی نقص ہو۔ مگر ساس فوراً کہے اٹھی کہ بس بی بی، یہ تمہارے باپ کا راج نہیں ہے جو اب رنگ رنگ کے ڈاکٹر بدلواتے رہیں گے اور فیسیں دیتے رہیں گے، یہ ہماری بڑی ماہر ڈاکٹر ہے، امریکہ سے ڈاکٹر کی ڈگری لے کر آئی ہے۔ عامر کے ماتھے پہ بال پڑ چکے تھے اور چپ چپ رہنے لگا تھا، اب تو اکثر سے بھی اتنی بات نہ کرتا، یہی سوچ کر پریشان ہوتا کہ میری ماں نے مجھ سے پوتا مانگا تھا اور میں وہ بھی نہ دے سکا۔ انہی سوچوں میں گم رہ کر عامر اکثر سے دور ہونے لگا۔ وہ وقت بھی آ گیا جب وہ اکثر سے اکتا چکا تھا، صرف اس لیے کہ اس کی ماں نے کہا تھا کہ میں اب اس لڑکی کو گھر میں نہیں رکھوں گی، تم اسے طلاق دو گے اور میں تمہاری دوسری شادی کروں گی۔ عامر نے پہلے تو انکار کر دیا، مگر ایک دفعہ پھر بوڑھی ماں نے دل کا دورہ پڑنے کا ناٹک کیا، یوں حالت بنائی کہ جیسے اب سانس نکل جائے گی۔ اس حالت میں تو عامر اپنی ماں کی حالت دیکھ کر ویسے ہی بدحواس ہوا پڑا تھا۔ جب ماں نے اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ تو اس لڑکی کو طلاق دے اور دوسری شادی کر، عامر بدحواس ہوا بیٹھا تھا۔ اسے اس دنیا میں اپنی ماں سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں تھا، جیسا کہ ہر ایک بیٹے کے لیے اس کی ماں ہی اول درجہ رکھتی ہے۔ اس نے فوراً ماں کی بات پر عمل کیا اور کہنے لگا کہ جیسا آپ چاہتی ہیں ویسا ہی ہوگا۔ اتنا کہہ کر وہ اکثر کے جانے پلٹا، اکثر رو رہی تھی، گڑگڑا رہی تھی، ہاتھ جوڑ کر کہہ رہی تھی کہ عامر میرے ساتھ ایسا مت کرے، میں آپ کی محبت ہوں، ہم نے پسند کی شادی کی تھی، ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھی، خدا را مجھ پر یہ ستم نہ کرنا، میں کہاں جاؤں گی، میرا کوئی سہارا نہیں۔ وہ اپنا دوپٹہ پھیلا کر اس کے آگے رکھ رہی تھی، منتیں کر رہی تھی، بھیک مانگ رہی تھی، مگر عامر اپنی ماں کی بات نہیں ٹال سکتا تھا۔ عامر کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے، وہ رو رہا تھا، اسے لگا تھا اگر وہ بھی اسے طلاق دے گا تو اس کی خود کی بھی روح پرواز کر جائے گی، مگر ماں کی خاطر اس نے 2-3 بار گہری سانسیں خارج کر کے خود کو نارمل کیا اور پھر اکثر کو بمشکل طلاق دے دی۔ طلاق کے لفظ سن کر اکثر کا وجود لرز چکا تھا، وہ کتنی ہی دیر سکتے میں بیٹھی رہی، ہوش تب آئی جب نند نے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا تھا۔ وہ گھر سے باہر گری تھی، کچھ سمجھ نہ آئی کہ کہاں جائے۔ وہ دوبارہ چلتی ہوئی یتیم خانے آ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ یتیم خانے کی انچارج نے اس کے خلاف کیس کرنے کا سوچا تو اکثر نے منع کر دیا کہ عامر نے جو کچھ کیا ہے اپنی ماں کی محبت میں کیا ہے، بے شک اس کے دل میں اپنی ماں کے لیے محبت سچی ہے، آپ ایسا کچھ مت کریں۔ وہ یہی باتیں کر رہی تھی کہ اچانک بے ہوش ہو کر گر گئی، اس کا بلڈ پریشر خطرناک حد تک لو ہو چکا تھا۔ فوراً اسے اٹھا کر ہسپتال لے جایا گیا، جہاں یہ خبر سن کر اکثر دنگ رہ گئی کہ وہ حاملہ ہے۔ ڈاکٹر نے یہ خبر بتائی اور کہنے لگی کہ 1 ماہ سے آپ حاملہ ہیں، آپ کو احتیاط کرنی چاہیے تھی۔ اکثر کہنے لگی کہ میں تو بانجھ ہوں، میں نے فلاں ڈاکٹر سے علاج کروایا اور اس نے مجھے کہا کہ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ وہ ڈاکٹر سے کہنے لگی کہ بیٹا وہ ڈاکٹر چند روپے لے کر
اپنا ایمان بیچ سکتی ہے۔ میں نے ایسی کوئی رپورٹس دیکھی ہیں، ایسے کئی کیسز میرے پاس آئے ہیں جہاں خاندان کا کوئی ایک شخص رشتوں کو ختم کرنے کی خاطر ایسا کھیل کھیل جاتا ہے۔ تمہارے ساتھ بھی یہی ہوا ہے۔ اکثر نے جب یہ سنا تو خوشی سے پھولی ہی نہ سمائی، کہنے لگی کہ ابھی جا کر میں عامر کو سب کچھ بتاؤں گی، عامر پھر مجھے اپنا لے گا۔ وہ خوشی سے اسی وقت جانے لگی، مگر اس کی طبیعت خراب تھی۔ اس کی انچارج نے فوراً منع کر دیا، کہنے لگی کہ نہیں، تم صبح جانا، ابھی تمہاری حالت خراب ہے۔ ساری رات وہ روتی رہی اور خدا کا شکر ادا کرتی رہی کہ وہ عامر کے بغیر زندہ رہ نہیں سکتی تھی۔ اگلی صبح ہوئی تو وہ واپس گھر آ کر عامر کو آواز دینے لگی۔ جانتی تھی کہ اس وقت عامر گھر ہی ہوتا ہے، مگر عامر کہیں نظر نہ آیا۔ ساس نے اسے دیکھا تو کہنے لگی کہ پھر کیوں آ گئی ہو، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اکثر رو رو کر کہنے لگی کہ آنٹی میں ماں بننے والی ہوں، آپ دادی بننے والی ہیں، اس ڈاکٹر نے غلط رپورٹس بتائی تھی، یہ خبر مجھے کل رات ہی ملی ہے۔ جب ساس اور نند نے یہ سنا تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ چکی تھی۔ اکثر فوراً کمرے میں گئی اور اپنے شوہر کو آواز دینے لگی، مگر وہ تو یہاں تھا ہی نہیں۔ آج صبح 3 بجے کی فلائٹ سے وہ دوسرے ملک جا چکا تھا، مزید یہاں رہنا اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے جب یہ سنا تو دھاڑے مار مار کر رونے لگی، کہنے لگی کہ آپ ابھی فون کر کے عامر کو بتائیں، مگر ساس اسے تھپڑ مار کر بولی کہ بد چلن اور بد کردار لڑکی، کیا خبر، کیا یہ کس کی اولاد اٹھا کر لے آئی ہے؟ میں تو کبھی بھی اس بچے کو قبول نہیں کروں گی، نکل جائے اس گھر سے۔ اسے غلط الفاظ سے نواز رہی تھی۔ جب اکثر نے اپنے کردار پر کیچڑ اچھلتے دیکھا تو غصے سے ساس پر پھٹ پڑی، کہنے لگی کہ خبردار جو میرے کردار پر کوئی بات کی تو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ مگر ساس نے اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ وہ روتے دھوتے ہوئے گھر سے نکل آئی، واپس یتیم خانے آئی تو انچارج نے اسے کہا کہ اس بچے کو کرا دو، تم اس بچے کو ہرگز نہیں پالو گی، ہم دوسری جگہ تمہاری شادی کروا دیں گے۔ مگر اکثر نہ مانی۔ جب انچارج اس پر دباؤ پڑنے لگی تو مجبوراً وہ وہاں سے بھی بھاگ نکلی۔ اس کے پاس کوئی ڈگری موجود نہ تھی جو وہ کوئی نوکری کر لیتی، نہ ہی اس کی حالت ایسی تھی کہ کوئی نوکری کر سکتی۔ اس کی حالت دن بدن بگڑتی چلی جا رہی تھی۔ کھانے کے لیے کچھ بھی اس کے پاس موجود نہ تھا۔ وہ ایک ریڑھی والے کے پاس گئی اور اس سے کچھ خراب پھل مانگنے لگی، مگر وہ بدلے میں اس سے پیسے مانگنے لگا۔ اس کے پاس تو پیسوں کے نام پر 1 روپیہ بھی موجود نہ تھا۔ مجبور وہی چہرہ چھپائے بیٹھ گئی۔ شام ہوئی تو وہ خراب اور گلے سڑے پھل وہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ ان پھلوں میں جو ٹھیک پھل تھے وہ اٹھا کر اکثر نے کھائے اور اپنی بھوک ختم کی۔ یوں ہی وقت گزرتا چلا گیا اور وہ ایسے ہی خوراک اور آدھے خراب پھل جو گاہک نہ لیتے اور ریڑھی والے علیحدہ کر کے رکھ دیتے اٹھا کر کھا لیتی۔ دھیرے دھیرے اس کی زندگی بدل کر رہ چکی تھی۔ وہ سڑک پر بھیک مانگنے لگی۔ وہاں پر اور بھی عورتیں تھیں جو جگہوں میں رہتی تھی اور بھیک مانگ کر پیسے کمایا کرتی تھی۔ اکثر نے بھی وہیں ان کے ساتھ رہنا شروع کر دیا اور جو پیسے ملتے اس سے کچھ خرید کر اپنا گزارا کرنے لگی۔ ساتھ ہی ساتھ وہ سرکاری ہسپتال جا کر اپنا چیک اپ بھی کروا لیا کرتی۔ تو 9 ماہ بعد اس نے ایک بیٹے کو جنم دیا تھا جو ہو بہو اپنے باپ عامر کی طرح تھا۔ یہ دیکھ کر اکثر بہت خوش ہوئی تھی، کہنے لگی کہ میں تمہیں اپنے باپ کے مقابل لا کر کھڑا کروں گی اور ہر ایک سے سوال کر کے پوچھوں گی کہ بتاؤ، کیا یہ میرا بچہ اپنے باپ سے مشابہت نہیں رکھتا؟ کیا آپ بھی کہتے ہو کہ یہ ناجائز ہے؟ اس نے بیٹے کو پالا پوسا، جو بھی بھیک ملتی اسے بیٹے کے لیے کھلونے اور اچھے کپڑے خریدتی۔ شہر بڑا ہونے لگا اور اکثر کا انتظار طویل ہوتا چلا جا رہا تھا۔ کئی بار وہ بہانے سے سسرالی محلے میں گئی تو مگر عامر ابھی تک دوسرے ملک سے واپس نہیں آیا تھا۔ آخر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوتے دیر نہ لگی۔ 5 سال گزر چکے تھے جب عامر واپس پاکستان آیا۔ وہ رو رہا تھا، جب گیا تھا تب بھی اس کی آنکھوں میں آنسو تھی اور جب واپس آیا تب بھی روتے ہوئے پاکستان میں قدم رکھا تھا، کیونکہ اس کی ماں دل کا دورہ پڑنے سے مر چکی تھی، کیونکہ اس کی بہن جس کی شادی ماں نے زبردستی ایک امیر خاندان میں کروائی تھی وہ اپنے شوہر کو چھوڑ کر عاشق کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ یہ صدمہ خواہ اور خاندان بھر میں بے عزتی سن کر ماں کا دل بند ہو چکا تھا، وہ مر چکی تھی۔ عامر نے پاکستان میں قدم رکھا تھا۔ وہ جو ہی ایئرپورٹ سے نکلا اور ٹیکسی کر کے گھر جانے لگا تو اچانک ایک بچہ بھاگتا ہوا
اس کے پاس آیا، اس کے قریب جا کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ خدا کے نام پر کچھ دے دو، خدا تمہارا بھلا کرے۔ عامر نے پلٹ کر جب بچے کو دیکھا تو ایک پل کو اس پر سختہ طاری ہو گیا۔ یہ 5 سال کا بچہ تو گویا اس کا ہم شکل تھا، بہو ہی نین نقش، وہی آنکھیں اور وہی چہرہ، جہاں تک کہ اسے اپنا بچپن یاد آ گیا۔ وہ تو بچپن میں ہی بالکل ایسا ہی دکھائی دیتا تھا۔ تبھی ایک عورت اس بچے کے پیچھے بھاگتی ہوئی اس جانب آ رہی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ شہیر بیٹا، گاڑی آ رہی ہے، سڑکوں پر بھی بھاگ کر ایسے نہیں جایا کرتے۔ عامر نے جب نظر اٹھا کر آتی عورت کو دیکھا، گویا آسمان اس کے سر پر ٹوٹ پڑا۔ وہ تو اقصیٰ تھی۔ دونوں کی نظریں ملی اور بس ایک دوسرے کو دیکھتے ہی رہ گئے۔ اقصیٰ نے فوراً آ کر شہیر کو اٹھا لیا۔ عامر نے اقصیٰ کو دیکھا، اس کی حالت پر غور کیا تو کہنے لگا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو اور یہ تمہاری حالت؟ یہ بچہ اقصیٰ کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ کہنے لگی کہ تمہاری ماں نے تمہیں بتایا نہیں؟ جس روز تم مجھے طلاق دے کر گئے تھے، اس سے اگلے روز ہی مجھے یہ خوشخبری مل چکی تھی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ عامر نے جب یہ سنا تو اس کے ہوش اڑ چکے تھے۔ کہنے لگا کہ ماں تو فوت ہو چکی ہے، اس نے تو مجھے کچھ بھی نہیں بتایا، یہی کہا کہ اقصیٰ نے دوسری شادی کر لی ہے۔ اقصیٰ رونے لگی اور کہنے لگی یہ سارے ڈرامے رچائے ہوئے تمہاری ماں اور بہن کے تھے۔ دیکھو اس بچے کو اور بتاؤ کس کی اولاد ہے۔ عامر گہری سانس خارج کر کے بولا کہ میں نے تمہارے کردار پر کبھی شک نہیں کیا، نہ آج نہ کل اور نہ کبھی کروں گا۔ اور وہ بچہ اس سے بے حد مشابہت رکھتا تھا۔ اس نے فوراً اس بچے کو اٹھایا اور سینے سے لگا لیا۔ بچے کو سینے سے لگانے کے بعد کہنے لگا کہ چلو میرے ساتھ، میرے گھر چلو، میں تمہیں واپس اپنے گھر لے جانا چاہتا ہوں، میں ہر طرح کا کفارہ ادا کرنے کو تیار ہوں، بس اب میں مزید تمہیں یوں رلنے نہیں دوں گا۔ میری ماں اور بہن نے جو کچھ کیا وہ اس کا انجام بھگت چکے ہیں۔ اقصیٰ کے لیے سب کچھ بھلانا مشکل تھا، مگر اپنے بچے کی خاطر وہ عامر کے ساتھ چلی گئی۔ ساس اور نند اپنا انجام کو پہنچ جا چکی تھی۔